حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو وہ بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ ہمارا حق تو نہیں ہے پھر بھی تم سے کہتے ہیں، ہماری زندگی لے لو پر ہم سے دور نہ جانا۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت قائم و دائم ہے۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر میرا پختہ ایمان ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں انتہائی حساس ہوں۔ اس معاملے میں مجھے کوئی اگر مگر چونکہ شاید بالفرض امکان وغیرہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ تھوڑی سی محبت تو اس کو بھی ہوگی مجھ سے، اتنا وقت صرف دل توڑنے کے لیے کون برباد کرتا ہے؟ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پر جو نقاشی ہے وہ غریب نے تراشی ہے۔ امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جایا کرتے ہیں۔ حیران بیٹھی ہوں وقت کا دھاگا لے کر، روح کو رفو کروں کہ اپنے خواب بنوں۔ آندھی مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو،
کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بہترین ساتھی، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ صرف ایک چیز نکال دیں اپنی زندگی سے، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے، دل کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خلاف خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ میری بے چینی میرے عشق کو برباد نہ کر دے، پھڑ پھڑاتا بھی نہیں ہوں کہ وہ آزاد نہ کر دے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل خوبصورت ہوں۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں سیکھا۔ یہ سوچنا چھوڑ دو میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہ سوچو مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ القرآن۔ تم دنیا میں ہر اس شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے نہیں جیت سکتے جو جان بوجھ کر تم سے ہار جائے۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں، آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دے، آمین ثم آمین۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔
جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً میرا خدا مہربان ہے مجھ پر، میری دنیا میں تیری موجودگی یوں ہی تو نہیں۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جایا کرتے ہیں۔ زیادہ تر نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، پر محبت کے بعد نکاح کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو۔ جب کامیاب ہو جاؤ تو کبھی ان ہستیوں کو مت بھولنا جس نے آپ کی کامیابی کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہو۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، امی کدھر ہیں؟ زمین پر سب سے خوفناک دشمنوں میں سے ایک وہ ہے جو آپ کا دوست ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ زندگی میں کچھ فرمائشیں صرف ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ چلے جائیں تو دل کے ایک حصے میں سدا سردی کی دھند رہتی ہے۔ بے شک اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، آمین ثم آمین۔